والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اس سے قبل کے درس میں آسمانی کتابوں پر ایمان سے متعلق اختصار کے ساتھ باتیں بیان کی گئی تھیں. آج ہے اللہ کے جملہ رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانے سے متعلق. رسول اللہ رب العالمین کے جانب سے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کردہ وہ شخصیتیں جن پر اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی اپنا پیغام پہنچایا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں. اسے رسول اور نبی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، سلیکٹ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کرے اور یہ حکم دیا کہ اللہ کے پیغام کو عوام تک پہنچائے. اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں. اب جب ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں تو رسول کی جو یہ تعریف ہے، یہ جو ڈیفینیشن ہے، اس پر غور کرتے ہیں. اس میں کئی چیزیں آتی ہیں. پہلی چیز اللہ کے بندے ہیں، یعنی جتنے بھی رسول تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے تھے، انسانوں میں سے تھے. دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے ان کو منتخب کیا، یعنی کوئی انسان خوب ساری عبادت کر کے اتنا اونچا مقام تک پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول بن گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود ان کو منتخب کیا، ان کو چنا تاکہ ان کو اپنا رسول بنائے. تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی یا رسول جو بھی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں بیان کیے، وہ ساری باتیں اللہ نے نازل کی وحی کے ذریعے سے. اب وحی کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، سب کے سب وحی ہیں. وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ باتیں بیان کی، اور نبی جملہ کے جملہ نبی اور رسول یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں جو وحی کے ذریعے سے انہیں ملی، انہیں لوگوں تک پہنچایا. چوتھی بات کیا ہے کہ اللہ نے وحی نازل کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ ان باتوں کو اللہ تک پہنچایا جائے. یہ چار چیزیں نبی پر جب ہم گفتگو کریں گے تو بنیادی طور پر معلوم ہونا چاہیے. اس لیے کہ بدعقیدگیوں کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے. کچھ لوگ نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں مانتے. کچھ لوگ ولیوں کی تعریف اس انداز سے کرتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ نبی سے بھی اوپر ہیں، اس لیے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا ولی ہے یہ بہت زیادہ عبادت کیا ہے. ہم انکار نہیں کرتے کہ بہت زیادہ عبادت کیا، لیکن وہ کتنی بھی عبادت کر لے، عبادت کر کے وہ کتنا بھی اونچا مقام تک پا لائے، اتنا عمل کر لے کہ وہ جنت الفردوس کا مستحق ہو جائے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. یقیناً جو عبادت کرے گا خلوص کے ساتھ، توحید کے ساتھ، تو پائے گا. لیکن اس عبادت کے وجہ سے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی بات بتائے، پیغام دے کہ جاؤ تم دنیا تک پہنچاؤ. بلکہ رسول اللہ نے خود سے ان کو منتخب کیا ہے، وہ اپنے عبادتوں کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچے. جیسے کہ غیر مسلموں کے یہاں تپسیا ہوتی ہے،
آدمی ایک لمبی مدت تک تپسیا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ خدا سے بات کرتا ہے۔ وہی ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں کے یہاں مراقبے کا سسٹم ہے، مراقبہ کرنا، گھور تپسیا ہی کو مراقبہ کہتے ہیں، بس نام بدل دیا گیا کہ اکیلے بند کمرے میں کچھ اس انداز میں بیٹھنا جس سے انسان کو خود تکلیف ہو اور اللہ رب العالمین کے نام کا بارہا ورد کرنا، جس کو ہندی میں جاپ کرنا کہتے ہیں، ورد کرنا اتنے لمبے مدت تک کہ اس پر اسرار خلقیہ یعنی اللہ رب العالمین کے قدرت کے راز ظاہر ہونے لگ جائیں، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بھی الگ الگ گریڈس ہیں، قطب ہے، ابطال ہے، پھر اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں شہباز ہے، پھر شہباز قلندر ہے، پھر اس طرح سے بھی بہت سارے اس کے بھی الگ الگ درجات ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان تمام ولیوں کے میں سب سے اونچا جو درجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بو علی قلندر۔ اب اس کی تفصیل میں ان کے گریڈس کو ہم بیان نہیں کرنا چاہتے، بات لمبی ہو جائے گی۔ ویسے ہی تقریباً 25-30 آیتیں میرے سامنے ہیں آج کے درس کے لیے۔ بو علی قلندر کہتے ہیں اس آدمی کو، وہ ایک ہی پیدا ہوا تھا دنیا میں، راجستھان کا رہنے والا تھا، بہت دنوں تک عبادت کیا، اتنا سارا عبادت کیا کہ اس کو یہ بتایا گیا کہ میں تم سے خوش ہوا۔ اب کون بلا ہوگا اس کا مطلب؟ نعوذ باللہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کہا مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ کیا ہے؟ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ تو اس نے کہا مجھ کو علی کا درجہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تو غیب سے یہ آواز آئی کہ ہم نے دنیا میں ایک ہی علی پیدا کیا ہے، دوسرا نہیں۔ ہاں تمہاری عبادت سے خوش ہوئے، تم سے علی کی بو آئے گی، تو وہ کیا ہوگا؟ بو علی قلندر۔ ہاں یہ سب سے اونچے درجے کا بو علی قلندر ہے کہ بدبو قلندر ہے کس کو بتا، لیکن ہے ایک قلندر ہو بھی۔ تو پھر اس کا ایک چیلا تھا شہباز قلندر، اس کا چیلا تھا، اس کا نام تھا سگے شہباز قلندر۔ شہباز قلندر کا کتا، سگے شہباز قلندر۔ تو پھر اس نے یہ گانا گایا، دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر۔ ہاں یہ صوفی گانا ہے، یہ بعد میں فلموں میں آیا، یہ صوفی گانا ہے۔ مغلوں کے زمانے میں گایا کرتے تھے لوگ اور بھیک مانگتے تھے یہ گا گا کر کے، یہ صوفی لوگ، عرب لوگوں کو بھیک ملتا تھا، جیسے وہ ہندو پنڈت لوگ بھجن گا کے بھیک مانگتے وہ لوگ یہ گایا کرتے تھے۔ تو وہاں سے یہ بری، تو نبوت اور رسالت کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ آدمی خوب عبادت کر کے اتنا اونچا مقام پالے کہ وہ اللہ رب العالمین سے بات کرنے لگ جائے، وہی پانے لگے۔ تو کیا بتایا گیا؟ جس کو اللہ نے منتخب کیا۔ اسی لیے ہم لوگ عام طور پر بہت سارے لوگ خطبات تقریر کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے پہلے کیا کہتے تھے؟ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ۔ مجتبیٰ اور مصطفیٰ دونوں کا معنی ہوتا ہے سلیکٹڈ، سلیکٹ کیا ہوا، منتخب کیا ہوا، اللہ نے منتخب کیا، یہ خود سے نہیں بن گیا۔ مصطفیٰ اور مجتبیٰ ان دونوں کا معنی وہی ہوتا ہے، سلیکٹڈ، منتخب کیا ہوا۔ تو رسول جن کو اللہ نے منتخب کیا ہو۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا کہ اللہ کے طرف سے ان پر وحی آتی ہو، وہ اپنی جانب سے لوگوں کو اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہیں بیان کرتے جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں، ہے نا۔ جیسے میں نے اس خطبے میں اس بات کا ذکر کیا تھا، خانقاہی نظام جو شروع ہوا اس میں کیا ہوا؟ لوگوں نے پیڑوں سے، پودے سے، پتے سے، آسمان سے، زمین سے، ہر چیز میں انسان کو خدا دکھانا شروع کیا، ہر چیز میں اللہ دکھنے لگا لوگوں کو۔ بولے اللہ دیکھو، یہ اللہ کے جیسا دیکھو، سب سیم بات ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ مودودی صاحب نے کتاب لکھی ہے تفہیمات، اس کے پہلے جلد میں، تفہیمات کے پہلے جلد میں انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں چیپٹر لکھا ہے، حقیقت عبادت یا ایسی کچھ نام سے ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کوئی انسان اینٹ، پتھر، لکڑی، لوہا یا کسی دوسری چیز کی اگر عبادت کرتا ہے، اینٹ، پتھر، لکڑی، لوہا یا دنیا کے کسی بھی چیز کی عبادت کرتا ہے، مخلوق کی عبادت کرتا ہے،
وہ عین فطرت کے مطابق ہے تو وہ اصل میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لوگ مودودی صاحب کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے اینٹ پتھر کی عبادت کس کی عبادت ہے؟ نعوذ باللہ اللہ کی عبادت ہے۔ اپنی کتاب میں صاف لکھا، میرے پاس ہے ایسے بھی چیزیں۔ اپنی جانب سے اللہ کے بارے میں بیان کرنے سے یہی ساری چیزیں آتی ہیں۔ نبیوں نے کبھی بھی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بیان کی، جس کی دلیلیں بھی سامنے دھیرے دھیرے ساری چیزیں آئیں گی۔ اور آخر میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اسے لوگوں تک پہنچاؤ، ہے نا۔ اللہ کے حکم کے بغیر نبیوں نے دعوت تبلیغ نہیں کی۔ اللہ کے حکم کے بعد، جیسا کہ ہم سب جب سیرت رسول پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد فوراً دعوت و تبلیغ نہیں کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ لوگوں کو ڈراؤ، تو یہاں سے دعوت و تبلیغ کا حکم ملا، اور وہاں سے اس کے بعد دعوت و تبلیغ شروع ہوئی۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ نہیں کیا۔ نبی بنائے گئے، رسول بنا دیے گئے، لیکن دعوت کا حکم نہیں ملا۔ جب دعوت کا حکم ملا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی۔ تو نبیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ میری باتوں کو دنیا تک پہنچاؤ، اور پھر نبیوں نے پہنچایا۔ اب ہر نبی کی الگ الگ بات۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو نبیوں کو بھیجا انہیں یہ حکم دیا کہ اپنے قوم کے لوگوں تک میری باتیں پہنچاؤ، دوسرے قوم کے لوگوں تک نہیں جانا۔ یہ لمٹ ہے، یہ دائرہ ہے، اسی کے اندر تبلیغ کرنی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو کہا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچنا ہے۔ یہی وجہ ہے یہودیت میں دعوت تبلیغ نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہودیت کو قبول کر کے یہودی نہیں بن سکتا۔ اب دنیا کے اعتبار سے انہوں نے اس میں چینجنگ کی ہے، اور یہ کیا کہ دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن جو یہودی ہوگا وہ سیکنڈ درجے کا ہوگا۔ وہ کتنے درجے کا؟ سیکنڈ درجے کا ہوگا۔ یہ ان کا اپنا ویریشن ہے، خود سے انہوں نے بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ الگ جگہات پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں رسول ہوں۔ کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے رسول نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام بھی نبی تھے اللہ کے۔ ایک ہی وقت میں دو نبی، وہ ایک جگہ کے لیے، دوسرے جگہوں کے لیے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ جگہوں پر ایک ہی وقت میں کئی نبیوں کا ذکر ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام نبیوں کو اللہ نے تبلیغ کا حکم تو دیا، لیکن سب کو یہ حکم نہیں دیا کہ پوری دنیا کو تبلیغ کریں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ہو گئے رسول۔ رسولوں میں سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے رسول کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام کو کیا رسول نہیں ہے؟ تو اس میں کہنا یہ ہے، علماء نے جو باتیں لکھی ہیں اور حدیث کی روشنی میں، کہ آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پہلے نبی ہیں، لیکن رسول پہلے کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک ہی نہیں تھا، وہی تو پہلے انسان تھے، شرک تھا ہی نہیں۔ ان کے اولاد ان کے گزر جانے کے طویل مدت کے بعد مشرک ہوئے۔ تو نوح علیہ السلام چونکہ پہلے ایسے انسان بنے جن کو اللہ رب العالمین نے کہا دنیا والوں کو توحید سکھاؤ، تبلیغ کا حکم ہوا، تو پہلے رسول، پہلے پیغام پہنچانے والے کون بنے؟ نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس طرح عبادت کرو، اس طرح عبادت کرو، اس طرح عبادت کرو، لیکن ان کے سامنے تو آڈینس نہیں تھی، وہ کن کو دعوت کرتے؟ اسی لیے نبی اور رسول میں یہ فرق بتایا جاتا ہے کہ نبی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دین کی باتیں بتائیں، شریعت کی باتیں بتائیں، انہوں نے اس پر عمل کیا، لوگوں نے ان کو دیکھ کر عمل کیا۔ لیکن رسول وہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے قوم میں بھیجا جو مشرک تھی، اور ان کو توحید کا پیغام سکھانے کے لیے بھیجا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے نبی ایسے ہیں جن کے آڈینس میں کوئی مشرک نہیں تھا، ان کے آڈینس میں کوئی مشرک ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے والد بھی نبی تھے، وہ آلریڈی لوگوں کو توحید کی دعوت دے چکے تھے، اسی وہ دوبارہ نبی بنائے گئے۔ سلیمان علیہ السلام، ان کے والد داؤد علیہ السلام، وہ آلریڈی لوگوں میں توحید کی بات بیان کر چکے تھے،
اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نبی بنائے گئے، تو ان کے آڈینس میں مسلم بھی تھے اور کچھ غیر مسلم بھی تھے، لیکن بنیادی طور پر کون تھے؟ داؤد علیہ السلام. اسی لیے کتاب داؤد علیہ السلام کو ملی تھی، سلیمان علیہ السلام کو نہیں. تو بعض علماء نے اسی سے یہ فرق بیان کیا کہ پہلے رسول کون تھے؟ نوح علیہ السلام. کن کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے رسول ہیں جن کو آڈینس ملی، جنہوں نے لوگوں کو شرک سے روکا اور توحید کی دعوت دی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں سورہ نساء میں اس بات کا ذکر کیا کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہم نے آپ پر وحی بھیجی جیسے آپ سے پہلے نوح اور ان کے بعد کے لوگوں پر بھیجی ہے. تو نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، آدم علیہ السلام کا نہیں ہوا، کیونکہ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کے سامنے آڈینس تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو شرک سے روکو. صحیح بخاری کی وہ حدیث جو بہت مشہور حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں قیامت کے دن لوگ سفارش کے لیے نبیوں کے پاس جائیں گے. تو اس حدیث میں کیا ہے کہ الناس یأتون الی آدم، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے آپ پورے انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، آپ ہماری سفارش کیجیے. تو ایسی صورت میں آدم علیہ السلام کہیں گے اوتو نوحا، تم نوح کے پاس جاؤ، اول رسول، وہ پہلے رسول ہیں بعثہ اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بنایا. تو نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام. اور رسول اور نبی میں فرق کیا بتایا محدثین نے، خاص کر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رسول وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر کے بھیجا دنیا کے لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے. اور نبی وہ ہیں جو مسلمانوں کے درمیان ہی آئے اور لوگوں میں ان کی اصلاح کرتے رہے. اللہ کا پیغام ان کو بھی ملا، لیکن وہ کسی کافر و مشرک قوم کی طرف نہیں بھیجے گا. وقال تعالیٰ، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلے رسول نوح علیہ السلام اور آخری کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے کہ محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی 3 بیٹے پیدا ہوئے، تینوں انتقال کر گئے، کوئی زندہ نہیں رہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرے بعد نبوت عمر کو ملتی، لیکن ولکنی خاتم النبیین، لیکن میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اسی طرح سے کہا جا رہا ہے، آگے یہ نقطہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اس امت میں اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی امت پیدا کی، تمام امتوں میں کوئی نہ کوئی نبی آیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بھی قوم ہو جس کے پاس نبی اور رسول نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہوا جتنی قومیں دنیا کی بننی تھی سب بن چکی، اب نئی کوئی قوم دنیا میں وجود پذیر نہیں ہوگی. ظاہر نہیں ہوگی کوئی ایسی قوم جو نئی قوم ہو، سب پرانی قومیں ہیں. تمام قوموں میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نبی اور رسول کو بھیجا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا ہے. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حکم کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جتنی بھی امتیں اس دنیا میں گزری ہیں ان تمام میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہے. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، یقیناً ہم نے تورات نازل کیا جس میں ہدایت کی باتیں ہیں، نور کی باتیں ہیں. یحکموا بها النبیون، تورات سے نبیوں نے فیصلے کیے. مطلب یہ ہوا کہ تورات پڑھ کر سنانے والے تنہا موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن بعد میں بہت سے نبی موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایسے آئے جنہوں نے اسی کتاب کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا، لوگوں کی اصلاح کی. ان کو کوئی نئی کتاب نہیں دی گئی. چنانچہ جتنی بھی قومیں دنیا میں آئیں ان تمام قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نبی دیا. اگلا پوائنٹ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ الرسول بشر مخلوقون لیس لهم من خصائص الربوبیت والالوہیت شیء، تمام نبی انسان ہیں، اللہ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں سے کچھ بھی ان کو نہیں ملا. تمام نبی کیا ہیں؟ انسان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی عزت سب سے زیادہ عظیم ہے اللہ کے نزدیک.
جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کے اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن مجھے اس بات کا کوئی فخر نہیں ہے، انی عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، سب کچھ مسلم، لیکن اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود اللہ کی کوئی صفت، یہ اللہ کی کوئی قدرت، یہ اللہ رب العالمین کی کوئی، اللہ رب العالمین کا کوئی حق نبی کے ساتھ نہیں جوڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب کی باتیں جانتا، لاکثرت من الخیر، تو بہت سارے خیر میں جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف اور صرف ڈرانے والا، بشارت دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، جو قوم ایمان لاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں بات کا ذکر کیا، پہلا میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مطلب قدرت، طاقت، یہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا۔ توحید ربوبیت کا حصہ، توحید ربوبیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خیر دینے والا ہے، نفع دینے والا، نقصان دینے والا ہے نا، تو میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مطلب توحید ربوبیت رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی، اس کا ایک ادنا سا حصہ بھی نہیں ملا۔ ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا، عالم الغیب ہونا توحید اسماء و صفات کا حصہ، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، آپ کہیے کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری خیر مجھے مل جاتی، مجھے کوئی تکلیف کبھی نہیں پہنچتی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ توحید و اسماء و صفات کا بھی حصہ نہیں ملا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب لوگ نبی کو عالم الغیب کہیں گے، تو یہ دلیل اللہ نے پہلے نازل کر دی، ان انا الا بشیر و نذیر، لیکن میں تمہارے جیسا انسان نہیں ہوں، میں تم سے فرق اتنا رکھتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں، تمہیں بشارت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان والی ہے۔ پھر آگے کہا گیا قل، آپ کہہ دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قل، کہہ دیجئے، انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ پکڑے، میری گرفت ہو، تو مجھے کوئی اللہ سے بچا بھی نہیں سکتا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور مجھے اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ تو بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں وَتَلْحِقُهُمْ خَصَائِصُ الْبَشَرِيَّةِ مِنَ الْمَرْضِ وَالْمَوْتِ وَالْحَاجَةِ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، نبیوں کو انسان کے ساتھ جو ساری چیزیں جڑی ہوئی تھیں، وہ ساری چیزوں سے نبی بھی جڑے ہوئے تھے، جیسے نبیوں کو بھوک لگنا، کھانا کھانا، پانی پینا، بیمار ہونا، انتقال کرنا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ هو الذی یطعمنی ویسقین، وہی میرا رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ کھانا پینا انسان کی صفت ہے، اللہ کی نہیں، تو انسان کی جو حاجت ہے وہ نبی سے جڑی ہوئی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اس کا مطلب بیمار ہونا یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یہ کمزوری جو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جو نبی ہیں وہ اللہ کے صفات سے بالکل خالی ہیں، وہ انسانوں کے صفات سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ انسان تھے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، یہ نماز کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائے تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیے، ٹھیک ہے، تو جلدی کوئی کچھ بولا نہیں۔ جب مسجد کے باہر نکلے تو ایک صحابی نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوٹی ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ ہو سکتا ہے آپ نبی ہوں، آپ پہلے 4 رکعت نماز تھی، اب 2 رکعت ہو گئی ہے، ہم ڈائریکٹ کیسے کہیں کہ آپ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نماز سے بھول گئے؟ تو سوال کر رہے ہیں کہ کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا ہوں۔ تو بولے نہیں ایسا تو نہیں ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے صرف۔ تو اللہ کے رسول نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ اصدق ذو الیدین، یہ جو ذو الیدین ہیں ان کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے، تو اللہ کے رسول ان کو بولے یہ جو ذو الیدین ہے یہ صحیح بول رہا ہے کہ میں 2 ہی رکعت نماز پڑھایا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو 2 ہی رکعت پڑھائے ہیں۔ تو کہا انما انا بشر مثلکم،
میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں ویسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، اگر میں بھول جاؤں تو نماز میں سبحان اللہ کہہ کے یاد دلا دیا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح وَقَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْعُبُودِيَّةِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بندہ کہہ کر پکارا ہے قرآن مجید میں، جیسے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، ابراہیم علیہ السلام میرے شکر گزار بندے تھے۔ اسی طرح سے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن نازل کی اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ دنیا والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، آپ یاد کیجئے میرے اور ذکر کیجئے میرے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا۔ آگے ایک جگہ کہتے ہیں اِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً یہ میرے نزدیک چنے ہوئے نیک بندے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بندے کا ذکر کیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا إِنَّهُ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ، یقیناً وہ صرف اللہ کے بندے ہیں، أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، ہم نے ان پر انعام کیا ہے، وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ تو نبیوں کے بارے میں بات آئی۔ اب کہتے ہیں نبیوں پر ایمان لانے سے کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز الایمان بأن رسالتهم حق من اللہ تعالی، من کفر برسالۃ واحد منهم فقد کفر بالجميع، اس بات پر ایمان لانا کہ تمام نبیوں کو رسالت اللہ کی طرف سے ملی تھی، نبوت اللہ کی طرف سے ملی تھی، کسی ایک بھی نبی کا انکار کرنا تمام نبیوں کا انکار کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کے قوم کے لوگوں نے تمام نبیوں کا انکار کیا۔ ہم سب جانتے ہیں نوح علیہ السلام اکیلے تھے اپنے قوم میں، لیکن تمام نبیوں کا انکار کرنے کا مطلب ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے تمام نبیوں پر ایمان لاؤ، سب کی عزت کرو، سب کی عزت کرو۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کے شان میں گستاخی کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، ادریس علیہ السلام کے کسی بھی نبی کے شان میں گستاخی کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا ہے۔ کوئی غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو ہمیں برا لگتا ہے، ہم انجانے میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا دیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کسی بھی نبی کا مذاق اڑانا برابر ہے، اتنا ہی گناہ ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑانا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں تمام نبیوں کو جو تعلیم ملی چونکہ وہ سیف نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہو گئی ہے، اس کے وجہ سے صرف اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، لیکن کسی بھی صورت میں کسی بھی نبی کے شان میں گستاخی اسلام برداشت نہیں کرتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جن نبیوں کا ہم نام کے ساتھ جانتے ہیں ان پر نام کے ساتھ ایمان لائیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، شیش علیہ السلام ہے، ذنون کہا گیا، کیا نام ہے، یونس علیہ السلام کو ذنون کہا گیا ہے، ذنون یونس علیہ السلام، بہت سارے لوگ گنتے ہیں نا تو ان کو بھی گن دیتے ہیں، ذنون اور یونس الگ گنتے ہیں۔ ذنون جو ہے یہ یونس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے، اس لیے کہ وہاں کہا گیا کہ جب مچھلی کے پیٹ سے ذنون نے پکارا تھا، مچھلی کے پیٹ سے کس نے پکارا تھا؟ یونس علیہ السلام نے، تو یہ انہی کا دوسرا نام ہے، کوئی دوسرے نبی کا ذکر نہیں ہے۔ یسع علیہ السلام ہے۔ اس طرح سے جتنے بھی انبیاء ہیں جن کا ہم نام کے ساتھ جانتے ہیں ان پر نام کے ساتھ ایمان لانا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم مِّنْكَ مِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نبیوں کا ذکر کیا۔ اسی طرح کہا شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کا ذکر کیا۔ أَمَّا مَن لَّمْ نَعْلَمُ اسْمَهُ مِنْهُمْ فَنُؤْمِنُ بِهِ إِجْمَالًا، جن نبیوں کا ہم نام نہیں جانتے ہیں ان پر ہم ایمان لائیں گے، کس کے ذریعے سے؟ اجمالی طور پر، غائبانہ طور پر، جیسے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا، مِنْهُمْ ان میں سے بعض ایسے ہیں، مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ جن کا ذکر ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ اور بہت سے نبی ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کچھ نبیوں کا ذکر ہے، کچھ نبیوں کا ذکر نہیں ہے۔
تیسری چیز تصدیق و ما صح عنہم من اخبارہم، کوئی ایک بھی بات معلوم ہو جائے کہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل صحیح طریقے سے ثابت ہے تو اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر ایسی حدیث آتی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہی بات ہمیں بائبل میں بھی مل جاتا ہے، سیم بات، تو اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ یہ بات بائبل میں جو موجود ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، کیونکہ اس کی تصدیق کہاں سے ہوتی ہے؟ حدیث سے ہو جا رہی ہے۔ چوتھی چیز العمل بشریعت من ارسل الینا منہم، شریعت پر عمل کرنا ہے تو صرف اور صرف شریعت محمدیہ پر عمل کرنا ہے۔ وہ کہیں ہوا خاتمہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کی قسم کھا کر کہا اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ تصور کریں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اس کو قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ اس کے دل میں نہ ہو، اور سر تسلیم خم کر دے، بات کو فوراً تسلیم کر لے۔ اب نبیوں پر ایمان لانے کے 3 فائدے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ نبی پر ایمان لانے کا کہ اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہدایت کے لیے نبیوں کا ایک سلسلہ قائم کیا۔ نبیوں پر ایمان لانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جان سکے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی رحمتیں ہم پر نازل کی ہیں، ہے نا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بہت نعمتیں نازل کی، لیکن جس نعمت کا احسان جتلایا، اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا سوائے ایک نعمت کا، وہ ہے نبیوں کو بھیجنے کا۔ اللہ نے کہا اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، ایک ہی احسان جتلایا ہے، باقی کسی بھی احسان کا ذکر نہیں کیا، آنکھ دی، کان دی، ہاتھ دیا، پیر دیا، تو کہا لقد من اللہ علیکم اذ اتاکم اذنا وعینا، کہ اللہ نے تو آنکھ کان دیا، اللہ کی بڑی احسان ہے۔ نہیں، احسان اگر جتلایا تو صرف ایک، وہ ہے کہ ہم نے نبی عطا کیا۔ تو اس نعمت کے ساتھ ساتھ دیگر تمام نعمتوں کا احساس پیدا کرنا، دوسرا شکریہ ادا کرنا، تیسرا کیا ہے؟ محبت الرسول علیہ الصلاۃ والسلام وتعظیمهم والثناء علیہم بما یلیق بہم، تمام نبیوں سے محبت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا اتنا جتنے کے وہ حقدار ہیں۔ ایسا تعظیم نہ کرنا کہ ان کو اللہ بنا دیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم میرے شان کو اتنا مت اونچا لے کے چلے جانا جتنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصرانیوں نے کیا ہے، انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہٰذا تم مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو، کوئی دوسری بات نہ کہنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کی تعظیم اور ان سے محبت کرنے کا ذکر ہے۔ یہاں قرآن مجید کی جو آیتیں نازل کی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کی تعریف کی، ان پر ایمان لانے کا ذکر کیا، اور اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں پر انسان ہونے کے باوجود جو احسانات ہیں اور جو معجزات ہیں، نبیوں پر جب ایمان لاتے ہیں تو ان کے معجزات پر بھی ایمان لانا واجب ہوتا ہے، اور معجزات جو ہیں نبیوں کے سچے ہونے کی دلیل ہیں، اور ہر نبی کو الگ معجزہ دیا گیا، کسی 2 نبی کو ایک جیسا معجزہ نہیں دیا گیا۔ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا تاکہ ان کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے، یہی باتیں رسولوں پر ایمان لانے سے متعلق ہیں۔ ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، کفار کہتے تھے کہ آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، آپ تو ہم کو ہمارے باپ دادا کے راستے سے ہٹانے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آج کا انسان کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے نہیں ہوتے، انہوں نے کہا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے کہا انسان نبی نہیں ہو سکتے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کفار نے کہا نبی انسان نہیں ہو سکتے، اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ انسان نبی نہیں ہو سکتے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ہے؟ سیم چیزیں ہیں، بس ادھر سے کسی نے کان پکڑا تو کسی نے سیدھا کان پکڑ لیا، یہی فرق رہ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہی باتوں کا یہاں ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کہ لوگوں نے نبیوں کو نبی ماننے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ انسان تھے، اور مومن ان دونوں کے درمیان ہوگا، وہ انسان بھی مانے گا، نبی بھی مانے گا، دونوں مانے گا۔
کوئی انسان ہونے کا انکار کیا، کوئی نبی ہونے کا انکار کیا، اور مومن دونوں مانے گا، نبی بھی مانے گا اور انسان بھی مانے گا۔ یہاں ایک بات اس کتاب میں ذکر نہیں ہے لیکن میں بتاتے چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو نبی اور رسول نہیں بنایا۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بعد میں قتل کر دی گئی، تاریخ میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک عورت نے نبوت کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت واقع نہیں ہوگی حتی یظہر ثلاثین دجالون کذابون کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ 3 جھوٹے نبی نہ آئیں اس دنیا میں، وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا کسی زمانے میں۔ چوتھی بات یہ ہے، اس کے آخری بات اس سلسلے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب نبی بنایا ہے تو یقیناً وہ فرشتے بھی نہیں تھے، ہے نا، وہ فرشتے نہیں تھے، کہتے نا فرشتہ، اللہ کے نبی کو فرشتہ کہنا یہ نبی کی توہین ہے۔ کیوں؟ فرشتوں نے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تو جو سجدہ کرے وہ زیادہ عظیم ہوا یا جس کو سجدہ کیا جائے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، مسجود ملائک ہوں، مجھ کو انسان وہ ہے جس کو اللہ، سارے انسان نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب نبی کو جب تم فرشتہ بنا دی تو عزت بڑی ہے گھٹی؟ عزت بڑی۔ اسی لیے نبیوں کو فرشتہ کہنے سے نبی کی توہین ہے، ان کی عزت نہیں ہے، اور نبیوں کو انسان کہنے میں ہی ان کی عظمت ہے کہ انسان ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اگر وہ فرشتہ ہو کے نبی ہوتے تو چلو وہ تو پہلے ہی سے اللہ کے پاس آسمان میں ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ انسان ہونے کے باوجود اللہ نے نبی بنایا، یہ عظمت کی بات۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جو بہت ہرے بھرے خاندان میں پیدا ہو، اونچا گھرانہ ہو، باپ منسٹر ہو، وہ کیا کرے؟ تھوڑا بہت پڑھ لکھ کر منسٹر بن جائے تو کوئی بڑی بات ہے، منسٹر گھر میں پیدا ہو منسٹر بن گیا۔ کوئی آدمی یتیم ہو، ایک دم معمولی قسم کا آدمی ہو، وہ پڑھ لکھ کر محنت کر کے اگر اوپر تک پہنچتا ہے تو اس کی عظمت کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی انسان فرشتہ ہو، پہلے سے آسمان میں رہتا ہو، ہمیشہ اللہ رب العالمین انہیں اپنا حکم بیان کرتا ہو، سناتا ہو، اور آسمان میں ہمیشہ سے رہتا ہو، اس کو نبی بنانا۔ اور ایک انسان جس دنیا میں پیدا ہوا، یتیم ہو، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو جائے، 8 سال میں دادا کا انتقال ہو جائے، بھوک پیاس بھیڑ بکریاں چرا کر زندگی گزارا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت و رسالت عطا کی ہو، تو یہ زیادہ عظمت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔